بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، میں جاوید اسلم گورنمنٹ RI کالج ہارون آباد کے شعبہ اردو کا استاد آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے لیکچر میں ہم فرسٹ ایئر یعنی سال اول کا اردو کا جو نصاب ہے اور سالانہ پرچہ جو ہے اس میں نمبروں کی تقسیم جو ہوتی ہے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ عزیز طلباء، دانشور نے کہا تھا منزلوں تک رسائی کے لیے راستوں سے شناسائی بہت ضروری ہے۔ تو اس قول کے مصداق کتاب کو پڑھنے سے پہلے، نصاب کو پڑھنے سے پہلے یہ جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے۔ اگر ہم اس سے آگاہی اور شناسائی حاصل کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز ہم اپنے پرچے کو بطریق احسن حل کر سکیں گے اور زیادہ سے زیادہ نمبرات کا حصول ہمارے لیے ممکن ہوگا۔ اردو سال اول کا پرچہ 100 نمبروں پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ جو 100 نمبر ہیں ان کے لیے آپ کے پاس 3 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے۔ مطلب 3 گھنٹے کے اندر ہم نے 100 نمبر کا پیپر حل کرنا ہوتا ہے۔ 8 سوالات پر پرچہ ہمارا مشتمل ہوتا ہے۔ معروضی والا حصہ 20 نمبروں پہ مشتمل ہوتا ہے اور انشائی حصہ یا موضوعی حصہ جو ہے یہ 80 نمبرات پر مشتمل ہوتا ہے۔ معروضی والا حصہ جو ہے یہ 20 نمبر جو ہیں اس کے لیے ہمیں 20 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔ باقی 80 نمبر کا پرچہ ہم نے 2 گھنٹے اور 40 منٹ میں حل کرنا ہوتا ہے۔ تو سب سے ضروری بات جو میں آغاز میں آپ سے شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نمبرات کے حصول کے لیے پرچے کو پراپر طریقے کے ساتھ حل کرنا، مناسب طریقے پہ حل کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت سے ہمارے ذہین طالب علم اس وجہ سے بھی اردو میں کم نمبر حاصل کرتے ہیں کہ وہ پورا پیپر حل نہیں کرتے۔ ایک سوال میں ان کی دلچسپی زیادہ ہوتی ہے، اس کو وہ بہت زیادہ لکھتے ہیں، زیادہ اس پہ بحث کرتے ہیں۔ اس کے برعکس کوئی اور آسان سوال اس کے لیے وقت نہیں بچ سکتا، وہ ادھورا رہ جاتا ہے یا پراپر طریقے کے ساتھ اس کا جواب نہیں لکھا جاتا۔ تو اس وجہ سے پھر ممتحن حضرات جو ہیں وہ آپ کے نمبر کاٹ لیتے ہیں اور مجموعی طور پہ آپ کو اس بات کا نقصان ہوتا ہے۔ تو میں پرچے کے سوالات کو ایک ایک کر کے زیر بحث لاتا ہوں اور آپ ذرا اس پہ توجہ فرمائیں گے۔ معروضی والا جو حصہ ہے 20 نمبرات پہ مشتمل ہوگا، 20 منٹ اس کے لیے وقت ہوگا۔ اس کو ذیلی 4 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اردو کی درسی کتاب پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی طرف سے ریکمینڈ کردہ سرمایہ اردو کے نام سے موجود ہے۔ ہماری یہ کتاب 14 نثری اسباق پر مشتمل ہے۔ اس میں 13 نظمیں ہیں اور 14 غزلیں ہیں۔ مطلب 14 نثری اسباق، 13 نظمیں اور 14 غزلیں اردو کی کتاب جو مارکیٹ میں، بازار میں سرمایہ اردو کے نام سے موجود ہے، جس کو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی طرف سے ہمارے لیے ریکمینڈ کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں سے 55 نمبر کا پیپر آتا ہے۔ تو اس کی تقسیم ذرا آپ سمجھیں گے۔ حصہ معروضی میں درسی کتاب میں سے 5 نمبر کے سوالات آئیں گے، MCQs کی صورت میں ہوں گے۔ یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا حصہ نثر کے معروضی سوالات جو ہیں MCQs کی صورت میں 5 نمبروں پر مشتمل ہوں گے۔ اس کے بعد غزل کی اصطلاحات، مطلب ہمارے سلیبس میں 14 غزلیں شامل ہیں، تو غزلوں کو پڑھنے سے پہلے ہم لازمی طور پہ غزل کے اندر استعمال ہونے والی اصطلاحات کے حوالے سے بات کریں گے۔ اور غزل کی اصطلاحات آسان لفظوں میں مطلع، مقطع، قافیہ اور ردیف، یہ 4 چیزیں جو ہیں ان کے حوالے سے 5 نمبر کے MCQs ہمیں پوچھے جائیں گے۔ اس کے بعد علم بیان، اس میں تشبیہ، استعارہ اور تلمیح شامل ہے۔ ان کے حوالے سے 5 نمبر کے MCQs آئیں گے۔ تشبیہ اور استعارہ، علم بیان کی یہ 3 صورتیں ہیں، تشبیہ، استعارہ اور تلمیح۔ ان میں سے 2 کو تو غالباً آپ میٹرک میں پڑھ چکے ہیں، تشبیہ اور استعارہ کو۔
तलमीह के हवाले से भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बात करेंगे। तो इल्म बयान की ये 3 सूरतें हमारे सिलेबस में शामिल हैं, तशबीह, इस्तारा और तलवीह। इन तीनों में से 5 नंबर के सवालात आएंगे और ये MCQs की सूरत में होंगे। हिस्सा मारूज़ी का आखिरी ज़ैली जुज़ जो है वो तज़कीर व तानीस के हवाले से होगा। और जहन में रखिएगा ये वाली तज़कीर व तानीस जो है ये गैर हकीकी होगी। मतलब इससे पहले हमने जो तज़कीर व तानीस पढ़ी है, जो मुज़क्कर मुअन्नस हमने पढ़े हैं, वो जानदार चीज़ों के हवाले से था। मतलब कायनात में हर नर के मुकाबले में एक मादा मौजूद है, मतलब गाय है उसके सामने बैल मौजूद है, मुर्गा है उसके सामने मुर्गी मौजूद है, इस तरह से लड़का है, लड़की, मतलब मुज़क्कर मुअन्नस इस तरह के हमने पढ़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जो तज़कीर व तानीस जिस पे हमने बहस करनी है, जिस पे अबूर हासिल करना है, वो होगी गैर हकीकी, यानी कि बेजान चीज़ों की तज़कीर व तानीस। और इसके लिए मतलब अहले ज़ुबान के मुरतब करदा जो उसूल हैं, उनके वज़ा करदा जो उसूल हैं, उन पे लाज़मी तौर पे हमें अमल करना होगा। और इसके बाद हम इस पोजीशन में आ सकेंगे कि ये 5 नंबरों का हुसूल हमारे लिए आसान हो जाए। तो 20 नंबर की मारूज़ी 20 मिनट में हम हल करेंगे। 4 चीज़ें इसके अंदर मौजूद होंगी, यानी कि दरसी किताब सरमाया उर्दू के नाम से जो हमारे पास मौजूद है। 5 नंबर के सवालात 14 असबाग में से आएंगे। गज़ल की इस्तिलाहात, मतला, मक्ता, काफ़िया और रदीफ़ 5 नंबर के सवालात इस हवाले से। इल्म बयान, तशबीह, इस्तारा और तलमीह इस हवाले से 5 नंबर के सवालात। और चौथी चीज़ तज़कीर व तानीस, यानी कि ये वाली तज़कीर व तानीस गैर हकीकी होगी या गैर जानदार चीज़ों की तज़कीर व तानीस। तो ये कुल मिला के 20 नंबर बनेंगे। 20 मिनट में हम ये पर्चा हल करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, पर्चे का जो हिस्सा इंशाई है या हिस्सा मौज़ूई जिसे हम कहते हैं, वो 80 नंबरों पे मुश्तमिल होगा। और उसको हल करने के लिए हमारे पास 2 घंटे 40 मिनट का वक्त होगा। ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि मारूज़ी के 20 नंबरों के लिए आपको 20 मिनट अवार्ड किए जाते हैं और बाकी 80 नंबर के पर्चे के लिए 2 घंटे 40 मिनट का वक्त होता है। मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि हमारे पास कुल 180 मिनट होते हैं। 180 में से 20 मिनट हमने मारूज़ी पे सर्व कर लिए, बाकी हमारे पास बच जाएंगे 160 मिनट। और उन 160 मिनटों के अंदर हमने 80 नंबर का पेपर अटैम्प्ट करना होता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 1 नंबर का एनएसआई पेपर जो है उसको हल करने के लिए आपके पास 2 मिनट का वक्त होगा। उर्दू में बहुत से ज़हीन तालिब इल्म जो हैं वो भी, उनके साथ ये मिसहैप हो जाता है, नंबर उनके कम आते हैं और उसके पीछे वजह यही होती है कि कोई सवाल वो मिस कर जाते हैं या किसी सवाल को वो अधूरा छोड़ के चले जाते हैं और वक़्त की जो गैर मुनसिफाना तकसीम है वो उनके लिए नुकसानदेह साबित होती है। उससे आपने हर सूरत में बचना है। मैं आसान करके आपको बताता हूँ। 10 नंबर का सवाल फ़र्ज़ कीजिए आपने हल करना है, तो 10 नंबर के सवाल को लिखने के लिए आपके पास आइडियल वक्त जो होगा कमरा इम्तिहान में वो 20 मिनट होंगे। मतलब हर 1 नंबर के लिए आपके पास 2 मिनट मौजूद होंगे। एक फ़र्ज़ कीजिए 10 नंबर का सवाल है, तो 10 नंबर के सवाल को आप 20 मिनट में हल करेंगे। मतलब 1 नंबर के लिए 2 मिनट होंगे आपके पास। इसी उसूल को आप पूरे पेपर पे लागू करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ पेपर बर वक़्त तकमील उसकी मुमकिन हो सकेगी। अच्छा जी, मारूज़ी वाला सवाल पहला सवाल था। पर्चे का सवाल नंबर 2 जो होगा वो नज़म और गज़ल की तशरीह पे मुश्तमिल होगा। मैं शुरू में कह चुका हूँ कि हमारे पास सरमाया उर्दू के नाम से जो किताब मौजूद है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की रिकमेंड करदा, उसमें हमारे पास 13 नज़में और 14 गज़लें मौजूद हैं। तो 13 नज़मों और 14 गज़लों में से 20 नंबर का सवाल आएगा तशरीह के लिए। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी एक नज़म से 2 इशार उठाए जाते हैं। 2 अशार किसी एक नज़म से लिए जाएंगे, इसमें ऑप्शन नहीं होगा, इसमें आपके पास चॉइस नहीं होगी। जो 2 अशार आपको दे दिए जाएंगे आप उन्हीं वाले 2 अशार को खोलेंगे, उन्हीं की तशरीह लिखेंगे और उसके नंबर आपके पास होंगे 10। उन 10 नंबरों को मज़ीद फिर तकसीम कर लिया जाता है। 1 नंबर के लिए आपने शायर का नाम लिखना होता है, 1 नंबर के लिए आपने नज़म का उन्वान लिखना होता है। तो शायर का नाम और नज़म का उन्वान, जिसे आप आसान लफ्ज़ों में हवाला मतन कह सकते हैं, 2 नंबर के लिए आप वो लिखेंगे और 8 नंबरों के लिए आप 2 अशार की तशरीह लिखेंगे। ये 10 नंबर का सवाल और वक्त इसके लिए आपके पास 20 मिनट होंगे। इसी तरह इस सवाल का दूसरा हिस्सा या बेजुज़ आप कह लीजिए
وہ غزل کے اشعار پہ مشتمل ہوگا۔ 14 غزلیں ہمارے سلیبس میں شامل ہیں 7 شعراء کرام کی۔ کسی ایک غزل سے عموماً 3 اشعار اٹھائے جاتے ہیں۔ اس میں بھی آپ ذرا محتاط رہیں گے، آپ کے پاس چوائس نہیں ہوگا۔ کسی ایک غزل کو آپ آسان سمجھ کے اس کی تیاری چھوڑ دیں گے تو خدا نخواستہ وہی اگر پیپر میں آ گئی تو آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہے۔ آپ اس پہ توجہ کریں گے، 14 کی 14 غزلیں تیار کریں گے۔ کسی ایک شاعر کی کسی ایک غزل میں سے 3 اشعار اٹھا لیے جائیں گے۔ ایک شعر کی تشریح جو ہے وہ 3 نمبر کے لیے ہوگی، 3 شعروں کی تشریح 9 نمبر کے لیے، اور 1 نمبر کے لیے آپ نے اس غزل کے شاعر کا نام لکھنا ہے۔ مطلب یہ 10 نمبر کا سوال 3 اشعار پہ مشتمل ہوگا، 1 نمبر کے لیے شاعر کا نام آپ لکھیں گے۔ کل ملا کے یہ 10 نمبر، 20 منٹ کے اندر آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لکھیں گے، اور یہ پورا سوال نمبر 2 جو ہے تشریح، نظم اور غزل والا، یہ 20 نمبروں پہ مشتمل ہوگا، اور اس کے لیے آپ کے پاس 40 منٹ کا تقریباً ٹائم ہوگا۔ پرچے کا سوال نمبر 3، یہ ہماری درسی کتاب سرمایہ اردو، میں پہلے کہہ چکا ہوں اس میں 14 سبق شامل ہیں۔ اس میں سے 2 پیراگراف آپ کو دیے جاتے ہیں۔ نثر والا جو حصہ ہے 14 سبقوں میں سے 2 پیراگراف آپ کو دیے جاتے ہیں۔ 2 میں سے کسی ایک پیراگراف کی آپ نے تشریح لکھنا ہوتی ہے سیاق و سباق کے حوالے سے۔ یہ نسبتاً آسان سوال ہے کیونکہ اس میں چوائس موجود ہوتی ہے آپ کے پاس۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ پرچے کا ایک جو جز ہے سوال کا تشریح کا وہ پہلے 7 اسباق میں سے لیا جاتا ہے، دوسرا جز اگلے والے 7 اسباق میں سے لیا جاتا ہے، تو اس میں اگر آپ سلیکٹیو بھی چلے جائیں تو بات بن سکتی ہے۔ بہرحال سوال نمبر 3، تشریح نثر جو ہے یہ 15 نمبر کا سوال ہوگا۔ سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کرنا، یا حوالہ متن اور سیاق و سباق لکھ کر تشریح کریں، مختلف طرح سے اس سوال کی عبارت بنا دی جاتی ہے۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ حوالہ متن اور سیاق و سباق لکھ کر دیے گئے نثری پیراگراف کی تشریح کیجیے۔ تو یہ 15 نمبر پہ مشتمل ہوگا یہ والا سوال۔ اس کی مزید تقسیم آگے یوں ہوتی ہے، 2 نمبر کے لیے ہم نے حوالہ متن لکھنا ہوتا ہے۔ حوالہ متن سے مراد سبق کا عنوان اور اس کے مصنف کا نام۔ اس کے بعد 3 نمبر کے لیے ہم نے اس دی گئی عبارت کا سیاق و سباق لکھنا ہوتا ہے، اور پھر 10 نمبر کے لیے ہم نے اس پیراگراف کی تشریح لکھنا ہوتی ہے۔ تو یہ 15 نمبر کا سوال جس میں 3 چیزیں آپ کو لکھنا ہوں گی، حوالہ متن یعنی کہ مصنف کا نام اور سبق کا عنوان، اس کے بعد سیاق و سباق یعنی کہ 8 سے 10 جملے جو پوری عبارت کا لب لباب بیان کر دیں اور سبق کا لب لباب بیان کر دیں، اور اس کے بعد تشریح تقریباً 1.5 پیج کے قریب آپ لکھیں گے یہ۔ تو یہ 15 نمبر کا سوال تقریباً 30 منٹ کا وقت آپ کے پاس موجود ہوگا اس کو حل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4، یہ درسی کتاب سرمایہ اردو میں جو 14 نثری اسباق موجود ہیں اس میں سے کوئی سے 2 اسباق آپ کو دیے جائیں گے، ان میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ آپ کو لکھنے کو کہا جائے گا۔ یہ بھی نسبتاً آسان سوال ہے، سبق کا خلاصہ لکھنا۔ 2 سبقوں کے خلاصہ جات دیے جائیں گے، 1 سبق کا آپ نے لکھنا ہوگا، اور اس میں بھی ترتیب عموماً یہی ہوتی ہے کہ ایک کتاب کے پہلے نصف میں سے لے لیا جاتا ہے اور ایک خلاصہ جو ہے وہ کتاب کے آخری نصف میں سے۔ مطلب 7 اسباق اگر آپ پراپر طریقے سے تیار کر لیں تو یہ آپ کا 10 نمبر کا سوال کور ہو جائے گا، اور اس کی تقسیم بھی 1 اور 9 ہوتی ہے۔ 1 نمبر کے لیے آپ نے مصنف کا نام لکھنا ہوتا ہے اور 9 نمبر کے لیے آپ نے خلاصہ لکھنا ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ درسی کتاب سرمایہ اردو جو ہے اس کا آخری سوال جو ہے وہ نظم کے خلاصے پہ مشتمل ہوگا۔ پرچے میں یہ سوال نمبر 5 ہوگا، کسی ایک نظم کا خلاصہ لکھنے کے لیے کہا جائے گا۔ ہمارے سلیبس میں 13 نظمیں شامل ہیں، ذہن میں رکھیے گا، کسی ایک نظم کا خلاصہ لکھنے کو کہا جائے گا اور آپ وہی خلاصہ لکھیں گے۔ پرچے کا سب سے آسان سوال اس کو تصور کیا جاتا ہے کیونکہ نظم کے جو اشعار ہوتے ہیں ان کا آسان ترین مفہوم آپ نے نثر میں لکھ دینا ہوتا ہے، تو یہ نظم کا خلاصہ بن جاتا ہے۔ ہمارے سلیبس میں جو نظمیں شامل ہیں کوئی نظم ایسی نہیں ہے جس کا خلاصہ 8-10 جملوں سے زیادہ ہو، تو یہ 8 یا 10 جملے جو آپ لکھیں گے یہ 5 نمبر کا سوال آپ کا کور ہو جائے گا۔ اور آپ کی دلچسپی کے لیے میں یہ بات بتاتا چلوں کہ اس میں سے پورے نمبر ایوارڈ ہو جاتے ہیں۔ مطلب مختلف بورڈز کے پیپر ہم جب مارک کرتے ہیں تو ممتحن حضرات جو ہیں انہوں نے مطلب خصوصی طور پہ یہ ہدایات دے رکھی ہوتی ہیں کہ نظم کا خلاصہ اگر پراپر طریقے سے کوئی بچہ لکھتا ہے تو اس کو پورے نمبر ایوارڈ کیے جائیں۔ باقی سارے سوالات آپ لکھیں گے اس میں املا کی غلطیاں باقی ساری چیزیں جو ہیں ان کا چونکہ احتمال رہے گا تو اس وجہ سے نمبر کٹیں گے۔ نظم کے خلاصے میں اگر آپ املا کی غلطی نہیں کرتے،
آپ ترتیب کے ساتھ اشعار کی نثر بنا کے لکھ دیتے ہیں تو 5 نمبروں کے آپ حقدار ٹھہرتے ہیں، اور یہ 5 نمبر کا سوال آپ عموماً 10 منٹ میں کرتے ہیں۔ اس کے بعد انشائیہ حصے کا چھٹا سوال جو ہے وہ روداد، مکالمہ اور روز نامچہ نویسی پہ مشتمل ہوتا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا یہ 3 چیزیں میرا کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہے، روداد نویسی، مکالمہ نویسی اور روز نامچہ نویسی۔ تو یہ تیسری چیز جو ہے روز نامچہ جسے کہا جا رہا ہے، یہ سلیبس میں تو شامل ہے، لیکن پچھلے کئی سالوں سے اگر آپ پرانے پریویس پرچہ جات اٹھا کے دیکھ لیں، میں الحمدللہ استاد ہونے کے ناطے مارکنگ کرتا آ رہا ہوں، تو کسی بھی بورڈ کے پرچہ جات آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں روز نامچہ نویسی کے حوالے سے سوال نہیں آتا۔ اس لیے آپ کے پاس چیزیں رہ جاتی ہیں باقی 2، یعنی کہ مکالمہ اور روداد، اور اس میں بھی آپ کی سہولت کے لیے یہ دونوں چیزیں دی جاتی ہیں، مطلب آپشن آپ کے پاس موجود ہوتا ہے، ایک روداد لکھنے کے لیے کہا گیا ہوتا ہے اور ایک مکالمہ۔ تو دونوں میں سے طالب علم اپنی چوائس کے مطابق جس چیز کو وہ آسان سمجھتا ہے، جس پہ اسے عبور حاصل ہے، جس میں وہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا ڈیلیور کر سکتا ہوں، وہ اپنا انتخاب کر کے اس کو لکھ سکتا ہے۔ 10 نمبر کا یہ سوال ہوگا، روداد نویسی اور ساتھ میں مکالمہ نویسی۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ روز نامچہ نویسی سلیبس میں شامل تو ہے لیکن پرچے میں یہ نہیں آتا۔ آپ کے پرچے کا سوال نمبر 7 جو ہے وہ درخواست اور رسید پہ مشتمل ہوتا ہے۔ آسان ترین سوال ہے۔ درخواست لکھنا چونکہ دوسری تیسری کلاس سے ہم لکھنا شروع کر دیتے ہیں تو عموماً بچے اس کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں یا نہیں ہوگا، رسید اور درخواست میں یا نہیں ہوگا۔ عمومی طور پہ درخواست لکھنے کے لیے دی جاتی ہے کسی ایک موضوع پہ، لیکن رسید بھی چونکہ سلیبس میں شامل ہے اس کو بھی ہم نظر انداز نہیں کریں گے۔ بہت سے طالب علم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر پیپر میں رسید لکھنے کے لیے آ جائے تو پھر وہ اپنی طرف سے ادھر ادھر کی باتیں بے تکی سی ہانکنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نمبر کٹ جاتے ہیں۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے، درخواست اور رسید دونوں ہم تیار کریں گے، پرچے میں کوئی ایک آئے گا ان میں سے۔ اگر درخواست لکھنے کے لیے کہہ دیا گیا تو درخواست لکھنا ہوگی، رسید آ گئی تو رسید لکھنا ہوگی، مطلب چوائس ہمارے پاس موجود نہیں ہوگی۔ 10 نمبر کا یہ سوال ہے اور یہ بھی پرچے کا آسان سوال ہے۔ اس میں عموماً اچھا لکھنے والے طالب علم 9 تک نمبر حاصل کر لیتے ہیں، بلکہ رسید میں تو عین ممکن ہے کہ آپ کو پورے نمبر ایوارڈ کر دیے جائیں، 10 کے 10 نمبر، تو اس پہ آپ خصوصی توجہ کریں گے۔ پرچے کا سوال نمبر 8 یہ نسبتاً مشکل سوال ہے۔ مشکل اس لیے کہ ہمارے بچے اس سے گھبراتے ہیں، چونکہ میٹرک میں انہوں نے یہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک عبارت آپ کو دے دی جاتی ہے، اس عبارت میں سے سوالات بنا دیے جاتے ہیں اور پھر آپ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اس عبارت میں سے ڈھونڈ کے جوابات لکھیے۔ تو آسان عبارت ہوتی ہے، چونکہ وہاں پہ مطلب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ پہلا جملہ پہلے سوال کا جواب ہے، دوسرا جملہ دوسرے سوال کا جواب ہے، تو بچے وہی ذہن لے کے پیپر میں آ جاتے ہیں، تلخیص کی تیاری نہیں کرتے اور اس وجہ سے ان کے ساتھ مسئلہ پیش آتا ہے۔ تلخیص کا مطلب خلاصہ کرنا، خالص کرنا، مختصر کرنا۔ آپ یوں سمجھے کوئی ایک عبارت ہمیں پیپر میں دی جائے گی اور اس کو ہم نے مختصر کرنا ہوگا، لیکن مختصر کتنا کرنا ہے اس کے لیے آپ یوں سمجھیے کہ 1/3 والا اصول چلتا ہے، 1/3 حد تک ہم اسے مختصر کریں گے۔ یوں سمجھیے 3 لفظوں کو ہم نے ایک لفظ میں بیان کرنا ہے، 3 جملوں کو ایک جملے میں بیان کرنا ہے۔ فرض کیجیے آپ کو 100 لفظ دے دیے جاتے ہیں تو 100 لفظوں کو آپ 1/3 کے حساب سے اگر کریں تو تقریباً 33 لفظ بنیں گے۔ تو 33 کی بجائے آپ 30 لکھ دیں، 35 لکھ دیں، 36 لکھ دیں، یہ درست تصور ہو جائیں گے۔ یہ 10 نمبر کا سوال ہوگا۔ اس کی مزید تقسیم 2 اور 8 ہوتی ہے۔ 2 نمبر کے لیے ہم نے اس عبارت کا عنوان تجویز کرنا ہوتا ہے، اس کا نام رکھنا ہوتا ہے، اور 8 نمبر کے لیے ہم نے اس کو مختصر کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح یہ آپ کا 80 نمبر کا پرچہ جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ مطلب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی جو معروضی ہے وہ 20 نمبروں پہ مشتمل ہے، 80 نمبروں کا حصہ انشائی ہے۔ معروضی پرچہ آپ نے 20 منٹ میں اٹیمپٹ کرنا ہے، انشائی یا موضوعی حصہ جو ہے وہ آپ نے 80 نمبروں کے لیے 2 گھنٹے 40 منٹ میں حل کرنا ہے۔ تو کل 100 نمبر کا یہ پرچہ ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اس پہ مزید آنے والے دنوں میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ترقی اور سلامتی عطا فرمائے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ السلام علیکم۔